اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ آج کا ہمارا موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ اور خطبہ غدیر ہے۔ جب حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسک کے حج مکمل کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کی ایک بڑی جماعت تھی۔ آپ سفر کرتے ہوئے میقات حجفہ کے قریب مقام غدیر خم پر پہنچے۔ غدیر ایک چوراہا تھا اور یہاں سے ہی مدینہ، عراق، یمن اور مصر کے راستے جدا ہوتے تھے۔ جس دن حضرت مقام غدیر پر پہنچے تو وہ 18 ذی الحج اور جمعرات کا دن تھا۔ جب آپ غدیر خم پر پہنچے تو جبرائیل امین آیت نازل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعلوا فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ترجمہ: اے رسول، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو ہدایت۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت کو یہ پیغام پہنچایا کہ علی علیہ السلام کو لوگوں پر حجت قرار دیں اور ان کی ولایت کا اعلان کریں اور ہر شخص پر ان کی اطاعت کے واجب ہونے کی وضاحت کریں۔ اس وقت کچھ حجاج کرام آگے بڑھ کر حجفہ تک پہنچ چکے تھے۔ حضرت نے حکم دیا کہ جو آگے جا چکے ہیں انہیں واپس بلایا جائے اور جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ وہاں پر 5 درخت تھے۔ آپ نے حکم دیا ان کے نیچے کوئی نہ بیٹھے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو وہاں جھاڑو دیا گیا اور پھر نماز ظہر کی اذان دی گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان درختوں کے سائے میں نماز پڑھائی۔ اس دن شدید گرمی تھی اور حالت یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے گرمی سے بچنے کے لیے اپنی چادر کا کچھ حصہ سر پر اور کچھ حصہ قدموں کے نیچے ڈالا ہوا تھا۔ رسول خدا کے لیے ایک کیکر کے درخت پر چادر ڈال دی گئی تاکہ آپ سائے میں رہیں۔ آپ نے پہلانوں کا منبر بنایا اور بلند آواز سے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم اس سے مدد چاہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر توکل کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفوس کی برائیوں سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ چاہتے ہیں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے بچنے کے لیے اسی سے درخواست کرتے ہیں۔ وہ جسے گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، اور وہ جسے ہدایت کرے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے عبد اور رسول ہے۔ اے لوگو، مجھے لطیف و خبیر خدا نے خبر دی ہے کہ ہر آنے والا نبی سابقہ نبی کی آدھی عمر تک زندگی بسر کرے گا۔ بلاوے کا وقت قریب آن پہنچا ہے، میں اس پر لبیک کہوں گا۔ مجھ سے بھی پوچھا جائے گا اور تم سے بھی پوچھا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے کہا: ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہم تک خدا کا پیغام پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیرخواہی کی ہے اور پوری جدوجہد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد اور اس کے رسول ہیں؟ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، موت حق ہے اور قیامت نے آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل قبور کو زیادہ اٹھائے گا۔ حاضرین نے کہا: جی ہاں، ہم یہ گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: خدا گواہ رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا: لوگو، کیا تم میری باتیں سن رہے ہو؟ سب نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: میں تم سے پہلے حوض پر پہنچوں گا اور تم میرے پاس حوض پر آؤ گے۔ میرے حوض کا عرض اتنا ہوگا جتنا کہ صنعاء اور
بصرہ کا فاصلہ ہے، وہاں ستاروں کی تعداد کے برابر چاندی کے پیالے ہوں گے۔ دیکھنا میرے بعد تم ثقلین سے کیا سلوک کرتے ہو۔ ایک شخص نے پکار کر کہا، یا رسول اللہ، ثقلین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ثقل اکبر اللہ کی کتاب ہے، اس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس سے تمسک رکھو اور گمراہی سے بچ جاؤ۔ ثقل اصغر میری اطرت ہے، لطیف و خبیر خدا نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض پر پہنچ جائیں گے۔ ان پر سبقت نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اس سے دور نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اسے اتنا بلند کیا کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی۔ سب لوگوں نے اس منظر کو دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنین کی جان و مال پر ان سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں؟ سب نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ احمد ابن حنبل کے بقول آپ نے اس جملہ کو 4 مرتبہ دہرایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا تو اس سے دوستی کر جو علی سے دوستی کرے، اور تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، اور تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور تو اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے، اور تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور تو اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے جو علی کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، اور حق کو اس کے ساتھ پھیر دے جدھر علی پھر جائے۔ جو یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام غائب تک پہنچا دیں۔ اعلان غدیر کے بعد جب پورے عرب میں یہ خبر پھیلی، یہی خبر حارث بن نعمان فہری نے بھی سنی، اسے شدید دکھ ہوا۔ وہ اپنی ناقہ پر سوار ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب وہ مقام ابتا پر پہنچا تو اپنی ناقہ سے نیچے اترا اور اسے اچھی طرح بٹھا کر حضرت کے سامنے آیا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا، محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا نمائندہ بن کر ہم سے کہا، ہم نے لا الہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، آپ نے ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، ہم نے نمازیں پڑھی، آپ نے ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا تو ہم نے روزے رکھے، آپ نے ہمیں حج کا حکم دیا تو ہم نے اسے بھی قبول کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں پر راضی نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے اپنے ابن ام کا ہاتھ پکڑا، اسے ہم پر فضیلت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ تو کیا یہ سب آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا خدا کی طرف سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ سب کچھ میں نے خدا کی طرف سے کہا ہے۔ اس وقت حارث بن نعمان نے پشت پھیری اور اپنی ناقہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا، اور اس نے یہ کہا، خدایا جو آپ کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے اگر یہ حق ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش نازل فرما یا ہم پر دردناک عذاب نازل فرما۔ ابھی وہ اپنی ناقہ کی طرف نہیں پہنچا تھا کہ خدا کی طرف سے ایک پتھر آیا، اس کی کھوپڑی پر لگا اور اس کی عبرتناک طور پر ہلاک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو واقع ہی ہونے والا ہے، کفار کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، عروج کے مالک اللہ کی طرف سے ہے۔